امبیسڈر جاوید حسین صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جی. اور امبیسڈر صاحب جو ہے وہ سرو کر چکے ہیں جناب واشنگٹن ڈی سی میں بھی اور بیجنگ میں بھی اور ایران میں بھی. سو آئی تھنک ہی از دا اپروپریٹ پرسن جس سے ہم کویسچنس پوچھ سکتے ہیں, جن سے ہم بات کر سکتے ہیں کہ یہ اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ جو ہے اس کے آئندہ آنے والے دنوں میں امپیکٹ کیا ہوگا ان دا مڈل ایسٹ, ون, اینڈ سیکنڈلی ہاؤ از دا ویسٹ گون ٹو ٹیک اٹ جی. میتھو صاحب پہلے میرے خیال میں مڈل ایسٹ کی بات کر لیں. مڈل ایسٹ میں کئی مسلم ممالک ایسے ہیں جنہوں نے اسرائیل کو ریکگنائز کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور کئی ممالک ایسے ہیں جنہوں نے ریکگنائز اسرائیل کو نہیں کیا ہوا. سو آبویسلی ہر اسٹیٹ کے ہر کنٹری کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں اور ان کو وہ واچ کرتے ہیں, لیکن کہیں پہ کوئی ایسی بات تو نہیں آ گئی لوگوں کے ذہن میں, یعنی کہ لوگوں سے مراد میری اسٹیٹس ہے, اسٹیٹس کے ذہنوں میں کوئی ایسی بات تو نہیں آ گئی کہ دا سول سپر پاور جو ہمیشہ ساتھ کھڑی رہتی رہی ہے اور پوری دنیا کو مطلب کہ وہ گائیڈ لائنز دیتی رہی ہے, یا فار دیٹ میٹر اپنا ویٹ بھی تھرو کرتی رہی ہے جہاں پہ اس کی ضرورت پڑتی رہی ہے, تو اس بار وہ کانفیڈنس جو ہے کسی حد تک وہ کانفیڈنس ان اسٹیٹس کا گڑبڑ ہو گیا ہے. ایسا ہے یا کچھ اور ہے جی؟ جی میرا خیال میں حال میں آپ کا اندازہ درست ہے کہ دو ڈیولپمنٹس بہت بڑی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ایک اسٹریٹجک ری تھنکنگ ہو رہی ہے مڈل ایسٹرن کنٹریز میں, خاص طور پہ سعودی عربیہ اور جی سی سی کے دوسرے جو ممبر ممالک ہیں. ایک تو ہے جو غزہ کے جس طرح سے اسرائیل نے وہاں پہ زیادتیاں کی ہیں اور جس طرح سے امریکہ نے ان زیادتیوں کو نظر انداز کیا ہے, اور جو عرب پوائنٹ آف ویو ہے اور مسلم پوائنٹ آف ویو اس کو نظر انداز کیا ہے. ایک تو وہ بہت بڑا دھچکا لگا ہے ایک امریکہ کی ریلیشن شپ کو ود دا جی سی سی کنٹریز. ایک تو یہ بات ہے, اور سو پہلے ہی ایک ان کے دل اور دماغ میں مس گیونگس کریٹ ہو چکی تھیں کہ ان حالات میں کہاں تک وہ امریکن پاور پہ ریلائی کر سکتے ہیں اپنی سیکیورٹی کے لیے. دوسرا جو ایکولی امپورٹنٹ جو چیز ہوئی ہے وہ ہے قطر کے اوپر اسرائیلی ایئر سٹرائک جس میں حماس کے کچھ لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے. تو یہ ایک ایسا ملک جو جس میں امریکن سب سے بڑا ایئر بیس ان دا مڈل ایسٹ وہ وہاں پہ لوکیٹڈ ہے, اس کی بڑی کلوز انڈرسٹینڈنگس ہیں امریکہ کے ساتھ, اس کے اوپر اسرائیل کا حملہ کھلم کرنا, اور وہ اب جو بعد میں خبریں آئی ہیں اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ حملہ جو تھا اس کی امریکہ کو خبر تھی, پریزیڈنٹ کو پتہ تھا. اکارڈنگ ٹو اسرائیلی نیوز میڈیا وہ یہ تھا کہ کوئی 50 منٹ پہلے حملے سے ٹرمپ صاحب کو, پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کو بتایا گیا, اور انہوں نے نہ روکا نہ اس پہ کوئی اعتراض کیا. تو حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ امریکہ اگر اس وقت روکنا چاہتا تو یہ حملہ روکا جا سکتا تھا. تو ان حالات میں جی سی سی کنٹریز کے دلوں میں, اور خاص طور پہ سعودی جو ان کے ایک لیڈنگ اس کے ممبر ہیں, ان کے خواہ دماغ میں یہ خیال ہوگا کہ اگر یہ حالات ہیں تو کہاں تک وہ امریکن سیکورٹی امبریلا پہ ریلائی کر سکتے ہیں, اور ان حالات میں وہ پھر دوسرے سورسز آف سپورٹ کو ایکسپلور کرنا ایک بڑا لاجیکل قسم کی ڈیولپمنٹ تھی. اور میرے خیال میں جو یہ ایگریمنٹ 17 ستمبر کو پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان سائن ہوا ہے, جس کو میوچل ڈیفنس اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس پیکٹ کہتے ہیں, ایگریمنٹ کہتے ہیں, یہ کافی حد تک اس کا نتیجہ تھا. اگرچہ پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان جو سیکیورٹی کے ایشوز کے اوپر سیکیورٹی معاملات میں کوآپریشن بڑے پچھلے 1960 سے چلی آ رہی ہے, 70 سے, اور اس میں لیکن اور اس میں کئی ایسے موقع آئے جس پہ ہمیں جب ان کی مدد کی ضرورت تھی سعودی عربیہ, تو سعودی عربیہ نے ہمیں سیکیورٹی میدان میں اپنی سپورٹ دی, اور جب ان کو ضرورت تھی تو ہم نے ان کو اپنی سپورٹ کی. لیکن اب یہ چیز ایک ایگریمنٹ سائن اس کو ایک فارمل شکل دے دی گئی ہے کہ اس میں ایک خاص طور پہ جو چیز قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ اس ایگریمنٹ کے مطابق ایک ملک کے اوپر حملہ وہ دوسرے ملک کے اوپر حملہ بھی تصور ہوگا. یہ بہت بڑی ایک کمٹمنٹ ہے. تو جو سپورٹ ناؤ ول بیکم مور آٹومیٹک. تو اس کے ساتھ ساتھ وہ اب یہ ہے کہ یہ جو ریلیشن شپ ہے آگے کیا پریکٹیکل شکل اختیار کرے گا. یہ اب سٹاف لیول پہ ملٹری سائٹ پہ میٹنگز ہوں گی جس میں مختلف سیناریوز کو مد نظر رکھ کے میکینزم کو ڈیولپ کیا جائے گا کہ اگر ایک پرٹیکولر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو اس میں پاکستان کا پھر کیا رول ہوگا اور سعودی عربیہ کا کیا رول ہوگا. اور ایک چیز جو میں واضح کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دونوں ممالک نے کہا ہے یہ جو پیکٹ ہے یہ ڈیفینسو ان نیچر ہے, یہ کسی ملک کے خلاف ایڈونچرزم یا اوفینسو پرپز کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا. چلیں یہ تو کلیئرٹی آ گئی, لیکن آپ جو بات
جس کا ذکر کر رہے ہیں، جس کو ریفر کر رہے ہیں آپ، وہ امبیسڈر صاحب یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان دا ڈیز ٹو کم اس کے پراپر اس کے خد و خال ٹھیک کیے جائیں گے اس ایگریمنٹ کے. جی ایسے ہی جی ہے، میں جی غلط تو نہیں سمجھ رہا؟ جی بالکل. مجھے نظر جو ابھی تک آ رہا ہے کہ یہ ایک ایگریمنٹ تو بڑا جو ہے سائن ہوا ہے. اب میں نے بہرحال اس ایگریمنٹ کو ابھی دیکھا تو نہیں ہے. ناؤ اٹ ہیز ناٹ بین میڈ پبلک فلی. Yeah. اس کے مین پوائنٹس ہیو بین ریویلڈ. لیکن میرا خیال یہی ہے کہ جو اس کو پریکٹیکل شکل دینے کے لیے ابھی میٹنگز ہوں گی ملٹری سائڈ پہ، پولیٹیکل سائڈ پہ مزید ہوں گی، اور ان میں مختلف جو پہلو ہیں سپورٹ کے یا مختلف جو سیناریوز ہیں ہو سکتے ہیں پاسبل، ان میں دونوں والے کے رول کیا ہوں گے ان کو واضح کیا جائے گا تاکہ اس وقت پھر سڈنلی کوئی کسی کے لیے سرپرائز نہ ہو. اوکے، سو مطلب ان ڈیپتھ جا کے، ان ڈیٹیل جا کے اس ایگریمنٹ کو مزید اس کو اس کے خد و خال جو ہے ٹھیک کیے جائیں گے تاکہ سینیریوز کے حساب سے اس کو جاٹ ڈاؤن کر دیا جائے. ایسے ہی ہے امبیسڈر صاحب؟ جی بالکل بالکل بالکل، یہی میرا خیال یہی ہے. ایک ویری کوئکلی ایک چیز ذرا مزید ایکسپلین کر دیجیے گا. ابھی جو یہ جی سی سی کی میٹنگ ہوئی ہے جی اس میں جو نئی چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں، لائک دے وانٹ ٹو ریلائی آن دیم سیلوز، تو اس کو ہم کیسے لیں جی؟ ہاؤ شوڈ وی ٹیک اٹ؟ بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے جی، کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کسی ملک کی جو سیکیورٹی اور ڈیفنس ہے وہ اس ملک کی اور اس ریجن کے، جیسے جی سی سی ہے تو اس کے ممبر اسٹیٹس کے اپنے ہاتھ میں ہے. دوسرے ملکوں کے اوپر ٹوٹل ریلائنس کرنا جو ہے وہ تو بڑی ایک انسرٹن سچویشن ہوتی ہے، کیونکہ ہر ملک کے اپنے حالات ہوتے ہیں اور وہ کسی وقت آپ کی مدد کو آئیں یا نہ آئیں تو وہ تو ان کے اپنے ڈپینڈ کرے گا unless there is a formal treaty obligation. تو یہ جو جی سی سی کی میٹنگ ہوئی ہے جس میں انہوں نے اپنی میوچول جو اپنے کوآپریشن ملٹری سائڈ پہ، انٹیلیجنس شیئرنگ، میسائل ڈیفنس سسٹم، ان میں کوآپریشن کو بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے. یہ اچھی ڈیولپمنٹس ہیں. اس سے ان کو اپنے ایک تو سینس آف کانفیڈنس آئے گا، سیلف کانفیڈنس، کہ وہ ان کے پاس ایسے وسائل تو ہیں ہی، پہلی مالی وسائل تو ہیں، اس کو ایک فوجی شکل دینے کی اگر انہوں نے ڈٹرمنیشن ہے تو اس میں وہ ان کو آگے بڑھنا چاہیے اور وہ بڑھیں گے. اور یہ ایک ایسا میدان ہے جس میں پاکستان کا تجربہ ہمارا اچھا خاصا ہے، اور ہمارے ایکسپیرینس اور ہمارے ٹریننگ اور ان چیزوں سے جی سی کنٹریز اسپیشلی سعودی عربیہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں.